ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک۔ اب قیامت کیا چیز ہے؟ قیامت تو قیامت ہی ہے، قیامت کا نام ہی قیامت ہے۔ قیامت کیا ہے؟ قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ہیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ قیامت سے دنیا کا پورا نظام سب درہم برہم ہو جائے۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، جگہ جگہ کے اوپر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے بادلوں کی کیفیت کیا ہوگی، آسمانوں کی کیفیت کیا ہوگی، زمینوں کی حالت کیا ہوگی، پہاڑوں کی حالت کیا ہوگی، دریاؤں کی کیفیت کیا ہوگی، درختوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ یہ ساری وہ کیفیتیں ہیں کہ جو قیامت سے پہلے اللہ نے جن کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا کہ یہ کس صورت میں ہو جائیں گی، ان کی حالت کیا ہو جائے گی۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جتنی بھی مخلوق ہے سب کو ایک لمٹ کے لیے پیدا کیا ہے، ایک مدت کے لیے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنی بھی مخلوق ہیں یہ سب ایک مدت کے لیے ہیں۔ یہ مدت پوری ہوئی یہ چیزیں سب ختم ہو جائیں گی، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ سخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمى، پہلے والی آیت سورہ احقاف کی تھی، یہ دوسری سورہ لقمان کی۔ اور چاند اور سورج کو ہم نے مسخر کر دیا ہے کہ سب ایک معین مدت تک کے لیے چلتے رہیں گے۔ یہ جو چاند حرکت کر رہا ہے، سورج جو حرکت کر رہا ہے، جو زمین حرکت کر رہی ہے، ہر چیز حرکت میں ہے۔ یہ حرکت کب تک؟ ایک مدت تک بس، اور وہ مدت پوری ہوئی اور ان سب کی حرکت بند ہو جائے گی، ان سب کی حرکت ختم ہو جائے گی۔ اور آسمان کی کیفیت کیا ہوگی؟ ارشاد ہوتا ہے کہ سبعا شدادا، تمہارے اوپر 7 آسمان ہیں، تہ بتہ، طباقا، تہ بتہ، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقَفًا مَحْفُوظًا، ہم نے ان آسمانوں کو ایک محفوظ چھت کے طور کے اوپر رکھا ہے، ایک محفوظ سقف کے طور پر تمہارے لیے بنایا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ یہ زمین اگر رکی ہوئی ہے تو اس کے حکم سے، یا آسمان اگر رکا ہوا ہے تو اس کے حکم سے رکا ہوا ہے۔ وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، اس میں کہیں شگاف نہیں۔ آسمان آپ دیکھیے، آسمان میں آپ کو کہیں درار نہیں نظر آئے گی، اس میں کہیں کوئی پایا نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا پائے ہیں لیکن تم ان کو اپنی نگاہوں سے دیکھ نہیں سکتے ہو۔ ظاہر سی بات ہے اگر چھوٹی سی سلیب لگائی جاتی، چھوٹی چھت ڈالی جاتی، اس میں بھی بیچ میں پلر ہوتا ہے۔ اتنا بڑا آسمان اللہ نے بنایا لیکن کہیں کوئی پایا نہیں، کوئی پلر نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا کہ نہیں ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے ہو ان کو، ان پایوں کو تم نہیں دیکھ پاؤ گے۔ تو سورج اور چاند کی کیفیت قیامت کے دن کیا ہوگی؟ والشمس والقمر بحسبان، آفتاب اور ماہتاب سب اسی کے مقرر کردہ حساب سے ساتھ چل رہے ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لها، اور اپنے ایک مرکز کے اوپر سب دوڑ رہے ہیں۔ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، پھر یہی شمس، یہی سورج کہ جو اللہ کے حکم سے حرکت کر رہا ہے، اس کے لیے قرآن کیا کہہ رہا؟ اذا الشمس کوورت، جب آفتاب کی چادر لپیٹ دی جائے گی۔ کیا مطلب؟ جب آفتاب کی چادر لپیٹ دی گئی تو کیا ہوگا؟ ختم۔ اب جب آفتاب نہیں رہے گا تو ہوگا کیا؟ کتنا خوفناک منظر ہوگا۔
کتنی ڈراؤنی بات ہوگی. آفتاب، یہ قرآن کہہ رہا ہے. یہ کوئی روایتیں نہیں کہ جس میں ہم کہیں پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے کہ کیا ہے کیسے ہے. قرآن کی آیتیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو آفتاب کی چادر کو جس دن لپیٹ دیا جائے گا، ستارے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستارے سب بکھر جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، ان کو بکھیر دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یہ سارے تارے گر پڑیں گے. کیا کیفیت ہوگی؟ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب یہ ستارے گر پڑیں گے، ٹوٹ جائیں گے سب. یہ سورج اور ستاروں کی کیفیت ہوئی. سورج، چاند اور ستاروں کی. زمین کی کیفیت کیا ہوگی قیامت کے دن؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، لیکن یہی زمین کی جس کو ہم نے فرش بنایا ہے ایک دن زوروں سے ہلے گی. جب زلزلہ آئے گا، قیامت کا زلزلہ. وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، اس دن زمین زوروں سے ہلے گی. آج ایک ہلکا سا اگر ہچکا آ جائے تو انسان کا دل دھڑکنے لگتا ہے، ہلکا سا ہچکا. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اس دن زمین زوروں سے ہلے گی. إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہے. کہ قیامت کے دن جب یہ زلزلہ آئے گا تو انسان کی حالت کیا ہوگی، انسان کی کیفیت کیا ہوگی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جب یہ زلزلہ آئے گا اور زمین ہلے گی اور سب کچھ اکھڑ جائے گا تو کیا ہوگا؟ قبروں سے انسان نکلیں گے. یہ قیامت، دھیرے دھیرے ہم قیامت کی طرف آ رہے ہیں. موت، قبر، برزخ، قیامت. سورج کی چادر لپیٹ دی گئی، چاند سمیٹ دیا گیا، ستارے ٹوٹ گئے، پہاڑ ختم، زمین کو زوروں میں زلزلہ. اب اس کے بعد وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین سارے خزانے اگل دے گی. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن زمین خبریں بیان کرے گی. بہت ہی یہاں کے اوپر ہمارے لیے واقعاً ایک لمحہ فکریہ ہے. آج تو سی سی کیمروں کا دور ہے نا. آج تو تصویریں ریکارڈ ہوتی ہیں، آوازیں ریکارڈ ہوتی ہیں. ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے ہماری تصویر لے لی جاتی ہے، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے ہماری آواز لے لی جاتی ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم کو دنیا کے ان سی سی کیمروں کے اوپر اعتبار ہے لیکن اللہ کے کیمروں کے اوپر یقین نہیں ہے. اللہ نے جو کیمرے لگا رکھے ہیں ان کے اوپر ہم کو یقین نہیں ہے اور ہم بالکل بے فکر. کسی جگہ آپ کسی بلڈنگ میں جائیے، کسی سوسائٹی میں جائیے تو وہاں لکھا رہتا ہے آپ کیمروں کی نظر میں ہیں. کیا مطلب؟ یعنی الرٹ رہیے گا، اگر ذرا بھی کچھ الٹی سیدھی حرکت کی تو کیمرے میں آ جائے گی آپ کے. بلڈنگ کے باہر لکھا رہتا ہے، مال کے باہر لکھا رہتا ہے آپ کیمروں کی نظر میں ہیں. تو دنیا کے کیمروں کے اوپر یقین، لیکن اللہ نے جو اپنے کیمرے فٹ کر رکھے ہیں ان کے اوپر ہم کو یقین نہیں ہے، ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے. قیامت کے دن یہی کیمرے خبریں بیان کریں گے. اور آج کے زمانے میں یہ سب سمجھانا بڑا آسان ہے. ہاں، آج سے 50 سال پہلے تو کسی بچے سے کہتے تو وہ سوچتا کہ کہاں کہ مولانا کس زمانے کی بات کر رہے ہیں. لیکن آج یہ سب چیزیں سمجھانا بہت آسان ہے اور سمجھنا بھی آسان ہے.
کہ جب خود انسان یہ ساری چیزیں کر سکتا ہے تو جو خالق انسان ہے. ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد. تو اس دن زمین خبریں بیان کرے گی. جہاں کے اوپر جس نے بھی جو کام کیا ہوگا، یہ انسان اتنا ڈھیٹ ہے کہ یہ قیامت کے دن بھی جھوٹ بول دے گا کہ ہم نے کیا ہی نہیں تھا، ہم تھے ہی نہیں. اس وقت اللہ ان کیمروں کو کھولے گا. اچھا آؤ تم کو دکھا رہے ہیں تمہاری ہی مووی، آؤ دکھاتے ہیں تم کو. اس وقت زمین بولے گی یہ فلاں جگہ کے اوپر کھڑے ہو کے اس نے یہ کام کیا تھا، میرے سینے کے اوپر اس نے یہ کام کیا تھا، میرے سینے کے اوپر کھڑے ہو کے اس نے یہ حرکت کی تھی. وہ فضا، جس فضا میں وہ کام کیا گیا ہے، انسان سوچتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. ایران میں اکثر دیواروں کے اوپر خمینی صاحب کا ایک جملہ لکھا رہتا ہے فارسی میں، بڑا پیارا جملہ ہے. عالم در محضر خدا ہست، پوری دنیا اللہ کے سامنے ہے. عالم در محضر خدا ہست، پوری دنیا، پوری کائنات اللہ کے سامنے ہے. پس در محضر خدا معصیت نہ کنید، پس اللہ کے سامنے گناہ نہ کرو.